السلام علیکم۔ میں میاں حضور کا صاحبزادہ الخلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریکی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کالا جادو حقیقت ہے یا فسانہ۔ کالے جادو میں علامت کیا ہوتی ہے، کالے جادو کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک بہت بہترین عمل آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، جو کہ کالے جادو یعنی کہ وہ مریض جو کسی بھی جسمانی مریض یا جادو کے مریض ہیں، اور کتنا ہی شدید جادو کیوں نہ ہوا ہو، اگر وہ یہ عمل کریں اور پورے کامل یقینی کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ وہ احباب جو کالے جادو کی زد میں آ کے مایوس ہو چکے ہیں، جو اس کو لا علاج سمجھتے ہیں، وہ احباب اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں۔ انشاءاللہ کالے جادو کا علاج اس طریقے سے ہوگا کہ آپ نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا، اور الحمدللہ یہ میاں حضور کا بتایا گیا عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ احباب جو چاہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں کوئی جادو کے معاملات نہ ہو، بڑی بیماری نہ لگے، کوئی حسد کا شکار نہ ہو، تو وہ اس عمل کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے احباب جو ہے وہ ملنے کی خواہش رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کراچی میں کہاں بیٹھتے ہیں، کیسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ تمام احباب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کراچی میں میاں حضور کے دواخانے کے اوپر، جس دواخانے پہ میاں حضور الحمدللہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، الحمدللہ میں بھی اسی دواخانے پہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پر میں کلینک پر مریضوں کا علاج معالجے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ دوپہر 2 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک آپ آ کر مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور جو احباب میاں حضور سے ملنا چاہتے ہیں وہ رات 7 بجے سے لے کر 8 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک میاں حضور سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، میاں حضور منگل والے دن تشریف فرما نہیں ہوتے، میں منگل والے دن بھی بیٹھتا ہوں۔ میاں حضور جمعے والے دن تشریف فرما نہیں ہوتے اور میں بھی جمعے والے دن نہیں بیٹھتا۔ تو وہ احباب جو مجھ سے ملنے کے خواہش مند ہیں، جو مجھ سے علاج معالجہ کروانا چاہتے ہیں یا ویسے ہی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو ان احباب کو میں بتاتا چلوں کہ میں الحمدللہ میاں حضور کے دواخانے پہ دوپہر کے وقت جو ہے وہ بیٹھتا ہوں، مریضوں سے عام ملاقات کرتا ہوں علاج معالجہ کے سلسلے میں۔ اور اگر کوئی شخص ویسے ہی سبق اسباق کے حوالے سے ملنا چاہتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آ کر ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس ٹائم پہ آ کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کورسز کی ہمارے پاس جو ہے وہ میسیجز آ رہے ہیں، تو جی بالکل الحمدللہ شارٹ کورس کروائے جا رہے ہیں، اور وہ احباب جو شارٹ کورسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ انشاءاللہ رابطہ کریں، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ احباب جو مختلف کلاسز کا ہماری حصہ رہے ہیں، وہ احباب جنہوں نے مختلف کورس کیے ہیں، تو میں ان لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو احباب اس کورس کا حصہ بنیں گے، انہوں نے کبھی اس طرح کی معلومات اور اتنی تفصیلی معلومات کسی بھی دوسرے کورس یا کلاس میں نہیں لی ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کالا جادو حقیقت ہے یا فسانہ، اور کالے جادو کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیے، کالا جادو کوئی فسانہ نہیں ہے، کالا جادو حقیقت ہے، ظاہر ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور عرصہ دراز سے جو ہے وہ ہم ایسے مریضوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں جو کہ کالے جادو کی زد میں آ جاتے ہیں، یا کسی عام جادو کی زد میں آ جاتے ہیں، نظر بد کی زد میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں جہاں اچھائی ہے وہاں وہاں برائی بھی ہے، اور جب ظاہر ہے کہ جب اچھے اعمال خصائل صالحہ ہے انسان میں، وہاں پہ خصائل رذیلہ بھی ہے اور برے اعمال بھی ہے۔ جہاں پہ نوری علم ہے وہاں پر سفلی علم بھی ہے، جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہیں۔ تو جب آپ لوگ عملیات کے ذریعے عملیات سیکھتے ہیں، روحانیت کے ذریعے روحانیت سیکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو جادوگر ہیں، کالا جادو کرنے والے ہیں، وہ بھی مختلف طریقوں سے جادو سیکھتے ہیں اور جادو ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہے یا جادو نہیں ہے، تو میں جادو کی علامتیں بتاؤں کہ کالا جادو، اس کی یہ علامت ہوتی ہے کہ مریض ہر طرف سے جو ہے نا، ایک تو جادو ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، کسی نے عمل کرا دیا ہوتا ہے،
تو وہ تو ایک نارمل بات ہوتی ہے، اتنی زیادہ جو ہے نا خطرناک اس کی جو ہے نا علامتیں نہیں ہوتی. لیکن کالے جادو کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ کا جو ہے نا، آپ کو جو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ آپ کو بری لگنے لگیں گی. آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا نیچر جو ہے نا وہ بدل رہا ہے. آپ پہلے خوش مزاج ہے، پھر آپ لڑائی جھگڑے بہت شارٹ ٹیمپر ہو جاتے ہیں، غصہ بہت زیادہ آئے گا، چڑچڑاپن بہت زیادہ آئے گا، چیزیں بہت تیزی سے خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ معاملات بہت تیزی سے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، فائنینشلی معاملات بہت تیزی سے خراب ہونے جائیں گے، جسم مختلف بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ احباب جو آپ سے بھائیوں کی طرح محبت رکھتے ہیں، وہ احباب جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ تیزی سے چلتے ہیں، بہت اچھے سے چلتے ہیں، وہ آپ سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تمام علامتیں جو ہے وہ کالے جادو کی ہیں. اس کے علاوہ جس شخص کے اوپر جادو کے معاملات ہوتے ہیں، وہ شخص جو ہے بہت تیزی سے جو ہے وہ بیماریوں میں گھرنا شروع ہو جائے گا، بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جائے گا، بہت تیزی سے فائنینشلی ڈیزاسٹر ہونا شروع ہو جائیں گے، بہت تیزی سے فائنینشلی ایشوز ہونا شروع ہو جائیں گے، پیسوں کی بہت زیادہ تیزی سے تنگی ہونا شروع ہو جائے گی، اور بہت زیادہ پریشان حال رہنے لگے گا. گھر میں ناچاکیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، گھر ویران ہو جائے گا، گھر کی رونق ختم ہو جائے گی، گھر کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی، انسان کا ذہنی اور جسمانی سکون تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ تمام علامتیں جو ہے وہ جادو کی ہیں. پہلے جو ادویات، پہلے جو چیزیں، پہلے جو غذا آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے، آپ کو صحتیاب کر رہی ہوتی ہے، بعد میں وہ چیزیں فوراً جو ہے وہ آپ کو نافائدہ دیتی ہیں. وہ البتہ بعض اوقات ایسے کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ الٹا نقصان دینا شروع کر دیتی ہیں. تو ایسے موقع پہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جادو کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ جادو جو ہے وہ ایکسس کرتا ہے. نہیں، ہمارے ساتھ کوئی معاملات ہیں، ہماری شاید پکڑ ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ آزمائش کا معاملہ ہے، یا ایسا کچھ ہے. لیکن دیکھیں، آزمائش ہوتی ہے تو کسی ایک چیز میں ہوتی ہے، ساری چیزوں میں ایک ساتھ آزمائش نہیں ہوتی. اگر آپ کی زندگی کے تمام تر معاملات خراب ہو رہے ہیں تو یہ آزمائش نہیں ہے. آزمائش کسی ایک خواہش پہ ہو سکتی ہے، کسی ایک ضرورت پہ ہو سکتی ہے، کسی ایک چیز پہ ہو سکتی ہے، لیکن آزمائش پورے آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے معاملات ہیں وہ سب خراب، آپ کا جسمانی بیماری، ڈیزاسٹرز، تمام چیزوں پہ آزمائشیں نہیں ہوتی. تو ایسے احباب جو ان تمام چیزوں کا شکار ہیں، تو ان احباب کو چاہیے، اب میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ خوشخبری کا باعث بنے گا. آپ نے اس ایک چھوٹا سا ایک اسم ہے کہف، آپ نے اس اسم کو، کہف کو، روزانہ کی بنیاد پر 1070 مرتبہ پڑھنا ہے. اس اسم کو روزانہ 1070 مرتبہ پڑھنا ہے. پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلانا ہے، اس شخص کو پلانا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر شدید قسم کا کالا جادو ہو گیا یا وہ کالا جادو کا شکار ہے. یاد رکھیں، کالے جادو کا جو شکار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے. اس کو ہر وہ کھانے والی چیز بری لگنے لگتی ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے. وہ ہر اس شخص سے جو ہے وہ بدگمان اور اس سے دور ہونے لگتا ہے جو اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں. اور نیند اس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے، رات میں گھبراہٹ، بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور کالے جادو میں سب سے پہلے آپ کی جو ایک چیز متاثر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لاشعور. لاشعور جب متاثر ہو جاتا ہے انسان کا تو خواب کے ذریعے بھی بشارتیں ہونا، علامتیں آنا بند ہو جاتی ہیں. کہ خواب کے ذریعے بھی کوئی بشارت نہیں ہو پاتی، کوئی علامت خواب میں ظاہر نہیں ہو پاتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو، جس وجہ سے آپ کو خواب آتے ہیں، جو کہ لاشعور کہلاتا ہے، آپ کا جو لاشعور کہلاتا ہے، اسی کو جو ہے وہ اس پہ بندش لگا دی جاتی ہے. اس کے ذریعے آپ کو کوئی پیغامات ہی ملنا بند ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ ذہنی اور پیٹ کے ذہنی بیماریوں کا، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور بھی بڑی بڑی بیماریاں اس کو ایسی بلا وجہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جس کے لیے اس کو لا علاج کر دیا جاتا ہے، اور یا تو وہ بستر پہ لگ جاتا ہے، یا پھر کچرا کنڈی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا پھر مارا جاتا ہے. تو وہ احباب جو کالے جادو کا شکار ہیں، ان احباب کو چاہیے کہ اپنے کالے جادو کا علاج کریں اس اسم سے، نہیں تو کسی پراپر معالج سے رابطہ کریں. اور کالے جادو کی ایک بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ڈارک سرکلز بہت زیادہ تیزی سے بنتے ہیں اور آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
تو یہ بھی بہت بہت جو ہے بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کالے جادو کی۔ تو وہ احباب جو کالے جادو کا شکار ہیں یا محسوس کرتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام تر پریشانیوں سے دور رہا جائے، محفوظ رہا جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس اسم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، یا پھر کسی پراپر معالج سے رابطہ کر کے اپنا پراپر علاج معالجہ کروانا شروع کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔